خوش نصیب ہوں۔ آخری قسط۔ شمسہ اپنی ماں کے ہمراہ جب اپنی پھپھو رضیہ کو ملنے گئی تو بہت حیران ہو گئی۔ اس کی ماں اس کو ایک پرانے سے محلے میں لے گئی جہاں ایک چھوٹے سے گھر میں شمسہ کو لے کر داخل ہوئی۔ رضیہ پھپھو نے تو ڈیفنس میں اتنی خوبصورت کوٹھی خریدی ہوئی تھی۔ شمسہ چاہتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ نہ سکی، مگر اس 3 کمروں والے پرانے سے گھر میں رضیہ ایک چارپائی پر بیمار پڑی تھی۔ شمسہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شمسہ سلام کر کے ساتھ پڑی ہوئی پرانی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رقیہ چارپائی پر ہی بیٹھ گئی۔ باجی، اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ مگر رضیہ صرف شمسہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ شمسہ کی شادی بہت اچھی جگہ ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ شمسہ کا مطمئن اور روشن چہرہ اس کی خوشحال زندگی کا آئینہ تھا۔ شمسہ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ رحیل نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، بلکہ میں تو تم کو ہی خطاوار سمجھتی رہی۔ مجھے تو بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ کیا دھرا سب رحیل کا ہے۔ وہ تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بدلہ؟ رقیہ اور شمسہ دونوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، رحیل نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اس نے تم سے شادی ہی اسی لیے کی تھی کہ تم کو طلاق دے۔ مگر کیوں؟ اب کی بار رقیہ کی آواز کافی بلند تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا کیا ہے، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کسی پر ظلم کیا جائے، اگر وہ کچھ نہ کر سکے تو خدا خود فیصلہ کرتا ہے۔ انصاف کرنے والا خدا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے تو ہم کو بد دعا بھی نہ دی ہوگی، مگر خدا نے ہم کو معاف نہیں کیا۔ رحیل کے باپ کی سعودی عرب میں نوکری ختم ہو گئی۔ ہم واپس پاکستان آ گئے۔ رحیل کے چھوٹے بھائی کا امریکہ کا ویزا نہیں لگا۔ وہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ پھر اس کو یہاں کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ہم نے کوٹھی اور سب کچھ بیچ کر تاوان ادا کیا اور بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو چھڑایا۔ 1 مہینہ ان کے ساتھ رہ کر میرے بیٹے کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ سارا دن اکیلا کمرے میں باتیں کرتا رہتا ہے، ڈرتا ہوا کہیں باہر نہیں نکلتا۔ سانس لینے کے جب رضیہ رکی تو شمسہ نے حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور ہمیں کچھ پتا نہیں۔ میرا دوسرا بیٹا بھی نہیں پڑھ سکا۔ باپ کے ساتھ اب کریانے کی دکان پر بیٹھ گیا ہے۔ گھر کو تو چلانا ہے۔ میری بیماری نے سارے گھر کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میری کوئی بیٹی بھی نہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ بیٹوں کی ماں کا سارا فخر غرور آنکھوں میں بے بسی کی صورت نکل رہا تھا۔ رقیہ خاموشی سے اپنی اس نند کو دیکھ رہی تھی جس کو 3 بیٹوں کے ہونے پر کیا کیا ناز تھا۔ جب خدا نے رقیہ کو 3 بیٹیاں عطا کی تو وہ رقیہ کو بہت ہمدردی اور ترس زدہ نظروں سے دیکھتی، اور رضیہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ یوسف کے بیٹا نہ ہونے پر افسوس کرتی۔ رقیہ کے دل پر ان کے الفاظ کیا کیا قیامتیں بپا کرتے، اس بات کا کسی کو کوئی احساس نہ تھا۔ پھر خدا نے ابراہیم کی شکل میں یوسف اور رقیہ کو اولاد نرینہ بھی عطا کر دی۔ بے شک خدا ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یوسف اور رقیہ دونوں نے ہمیشہ خدا کی ہر رحمت اور نعمت دونوں پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ کبھی حسد نہیں کیا اور پوری کوشش کی کہ کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف نہ دے۔ خدا نے بھی ان پر اپنا خاص کرم کیا، اتنی نیک اور سعادت مند اولاد دی۔ شمسہ کی زندگی کی مشکلات اپنی جگہ، مگر انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ مشکل میں صبر اور نماز کا دامن نہیں چھوڑا، اور پھر خدا نے بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ شمسہ بیٹی، تم مجھے معاف کر دو۔ رضیہ نے شمسہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تم پر بہت الزام تراشی کی، ہر طرح تمہیں برا بھلا کہا، مگر آفرین ہے تمہاری ماں کی تربیت پر۔ تم نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ہم ماں بیٹا تمہارے آگے ہار گئے۔ خدا جانتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ رحیل کے دل میں کیا ہے۔
جب اس نے تم سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں ہرگز اپنی اتنے خوبصورت بیٹے کی شادی تم سے نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر میں نے تم کو اپنی بہو بنایا۔ مجھے رحیل نے بہت مجبور کیا تھا۔ پھر میں سوچتی تھی اس میں میرا فائدہ بھی ہے کہ تم جیسی لائق اور دیکھی بھالی نیک لڑکی مل رہی ہے۔ میری ماں نے اور میں نے ہمیشہ تمہاری ماں کو دبا کر رکھا اور اس کو اپنے آگے کبھی بولنے نہیں دیا، اس پہ ہمیشہ اپنی مان مانی کی۔ میرے دل میں تھا میں تم پہ بھی اسی طرح رعب جماؤں گی، مگر رحیل تم کو جلد امریکہ لے گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ ہم کو جلد وہاں بلا لے گا، مگر 1 سال گزرتے ہی ہم کو پتہ چل گیا کہ ابھی 3-4 سال اور لگیں گے۔ اس نے تم پر بے بنیاد الزام لگائے اور میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ اس کو یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ شمسہ جو تم کو پہلے اتنی پسند تھی اب اچانک اس میں کیا خرابی ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوتی، تنگ کرتا ہے اور تم خوش نہیں ہو۔ سچی بات، میرے دل میں کبھی بھی تم رحیل کی بیوی کی طرح نہیں سچی تھی، تم اس کے ساتھ جچتی ہی نہیں تھی۔ رضیہ پتہ نہیں کب کب کا غبار دل میں اندر دبائے بیٹھی تھی۔ تمہاری اچانک طلاق نے مجھے خوش بھی نہیں ہونے دیا کہ میری ماں مجھ سے روٹھ گئی۔ مجھے تمہاری بربادی کا ذرا بھی افسوس نہ تھا، کیونکہ خدا نے مجھے بیٹی جیسی رحمت عطا ہی نہیں کی تھی، نہ میرے دل میں وہ نرمی تھی کہ بیٹی کے دکھ پر تڑپتی۔ بیٹی جیسی نعمت خدا سب کو عطا نہیں کرتا، اس کے لیے بڑے نصیب اور ظرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ایک کے پاس ظرف اور نصیب کی یہ دولت نہیں ہوتی۔ رضیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج میں اس قدر بے بس اور مجبور ہوں، کاش کوئی بیٹی ہوتی تو آج میرے ساتھ رو ہی لیتی، دیکھتی کہ اس کی ماں کتنی بے بس ہے۔ میرے لڑکے، میرے بیٹے جن کو میرا احساس نہیں، ایک تو اپنے آپ سے بے خبر اندر بند رہتا ہے، دوسرا لڑتا جھگڑتا باپ کے ساتھ دکان پر جاتا ہے۔ وہ بھی کیا کرے، گھر میں کوئی عورت نہیں جو ان کے لیے کھانا تیار کرے۔ میں جب سے بیمار ہوئی ہوں وہ دونوں باپ بیٹا خود ہی کھانا بناتے ہیں، کبھی بازار سے کھانا لے آتے ہیں جو پیٹ تو بھر دیتا ہے مگر سب بیمار ہو جاتے ہیں، وہ کھانا کھایا نہیں جاتا۔ میں کیا کروں، سارا دن سوچتی رہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی کی بد دعا۔ رضیہ زور زور سے رونا شروع ہو گئی۔ ایسا نہ کہیں باجی، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، میری شمسہ کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ رقیہ نے رضیہ کے مسلسل رونے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تسلی دی۔ شمسہ ابھی تک خاموش ساکت کسی تصویر کی مانند شاید اپنے تکلیف دہ ماضی میں سفر کر رہی تھی۔ شمسہ، خدا کے لیے مجھے اور رحیل کو معاف کر دو۔ رضیہ کی بار بار تکرار پر شمسہ نے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا، پھپھو ایسا نہ کہیے، کسی کا کوئی قصور نہیں اور مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ آپ میری ماں جیسی ہیں اور بچے ماں کو صرف دعا دیتے ہیں۔ تم نے ہمیں معاف کر دیا؟ رضیہ کی آواز میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے اور ان کے بیٹے نے اس پر ناجائز الزام لگائے، اس کو بے قصور طلاق دی۔ جی پھپھو، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں اور بالکل پریشان نہ ہوں، کوئی بات نہیں سوچیے، انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا۔ رحیل اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ سے آیا ہوا ہے، وہ بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس کا سارا کیریئر تباہ ہو گیا ہے، اس نے انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہوئی۔ اس نے رحیل کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ آج کل رحیل رہتا تو پاکستان میں ہے مگر اس گھر میں نہیں رہتا کیونکہ اس کی بیوی کو یہ گھر پسند نہیں، وہ ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ وہ مجھ بیمار ماں کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ وہ تو جائیداد میں اپنا حصہ لینے آیا ہے۔ وہ مانتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر رضیہ کی آنکھوں سے برسات شروع ہو گئی۔ رقیہ اور شمسہ کیا کہہ سکتے تھے؟ تھوڑی دیر تسلی دینے کے بعد وہ دونوں واپس گھر لوٹ آئیں۔ سارے راستے دونوں ماں بیٹی خاموش اور وقت کی گردش پر حیران تھیں، مگر دونوں کے دل مطمئن تھے کہ انہوں نے کسی قسم کا گلہ یا بد دعا نہیں دی تھی، مگر یہ سب مکافات عمل تھا۔
خدا کا انصاف تھا، مظلوم آہ نہ بھی بھرے پھر بھی اس کا خالق اپنی مخلوق پر ظلم کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اور یہ خدا کا نظام ہے، اور خدا کا نظام اٹل ہے۔ رضیہ کے گھر جانے کے 4 دن بعد رقیہ نے شمسہ کو فون کیا اور کہا آج اگر تم فارغ ہو تو گھر آ جانا، ضروری بات کرنی ہے۔ شمسہ نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، وہ 1-2 سال ریسٹ لینا چاہتی تھی کیونکہ بچے اور گھر اس کے لیے سب سے پہلے تھے، اور میجر صاحب کی طرف سے اس پر کوئی بندش نہیں تھی۔ شمسہ کی خوشی اور سہولت ہر چیز پر مقدم تھی۔ میجر عدنان 1 ہفتے کے لیے پنڈی گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے جب شمسہ نے میکے جانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے کہا اگر شمسہ چاہے تو 1-2 دن کے لیے بچوں کے ہمراہ اپنے والدین کے گھر رہ سکتی ہے۔ جب سے بچے پیدا ہوئے تھے شمسہ بہت کم میکے گئی تھی۔ شمسہ کو اچھا لگا مگر ڈاکٹر صاحب کے اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کا حل بھی ڈاکٹر صاحب نے خود ہی نکال لیا۔ شمسہ بیٹے آپ وہاں آرام سے رہو، میں کل اپنے پرانے دوستوں کو گھر پر بلاؤں گا، بٹلر تو موجود ہے، کافی دن ہوئے دوستوں سے ملے ہوئے، اسی بہانے کچھ گپ شپ بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی مل کر کھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے مشکل کا بہت خوبصورت اور آسان حل نکال لیا تو شمسہ نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ڈاکٹر صدیقی خود شمسہ کو چھوڑنے کے لیے اس کے میکے گئے۔ بچوں کے لیے کل وقت نینی رکھی ہوئی تھی، وہ بچوں کی ضروریات کی چیزیں ساتھ لے گئی تھی۔ جب شمسہ گھر میں داخل ہوئی تو یوسف اور رقیہ نے ان کا استقبال کیا، لیکن وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہے تھے، کچھ ایسی بات تھی جو سمجھ نہیں آئی۔ یوسف صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو اصرار کر کے اندر بلایا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ شمسہ نے دیکھا سر جھکائے رحیل بیٹھا ہوا ہے۔ شمسہ دروازے پر رک گئی۔ ڈاکٹر صاحب یوسف اور رقیہ کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے رحیل اجنبی تھا۔ انہوں نے سلام کیا۔ رحیل نے اٹھ کر ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہوا آپ بھی آ گئے، یہ رحیل ہے، یوسف نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھرپور نظروں سے رحیل کو دیکھا جس کی حالت کافی ڈسٹرب لگ رہی تھی، بال منتشر، کپڑوں پر سلوٹیں، آنکھیں اور چہرہ بے حد پریشانی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ نظریں جھکائے رحیل بولا ماموں جان مجھے معاف کر دیں، مجھے شمسہ سے معافی مانگنی ہے آپ سب کے سامنے، پلیز آپ اس کو بلا دیں۔ شمسہ کمرے کے باہر کھڑی تھی، وہ خود اندر آ گئی اور باپ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خاموشی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ رحیل کا سر جھکا ہوا تھا، اس کا جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، اپنی انگلیوں کو مسلسل مسل رہا تھا، کبھی مٹھیاں بھیج لیتا اور کبھی زور سے اپنے بالوں کو کھینچتا۔ لگتا تھا کچھ کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں پا رہا۔ جی کہیے آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے؟ شمسہ کی پرسکون اور پر اعتماد آواز کمرے کی خاموشی پر حاوی ہو گئی۔ رحیل نے چونک کر شمسہ کو دیکھا، کیا یہ وہی شمسہ ہے؟ کمزور سی، کم گو۔ رحیل نے اپنی نظریں جھکا لی۔ شمسہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، بلکہ میں نے ظلم کیے۔ میں شمسہ کو ہر جگہ ہرانا چاہتا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کس طرح میرے جیسے خوبصورت عقل مند لڑکے سے زیادہ سب کی منظور نظر تھی۔ شروع سے ہی میں پورے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میرے دھدیال میں میں پہلا پوتا تھا اور ننیال میں پہلا نواسا تھا۔ ہر جگہ رحیل رحیل ہوتا اور رحیل سے آگے کوئی نہیں تھا۔ سارا بچپن میں اپنی بادشاہی پر ناز کرتا رہا اور میرے اندر ایک ایسا رحیل تھا جو نمبر 1 تھا، بلکہ جو سب کچھ تھا۔ پھر پتہ نہیں کس طرح ایک عام سی رنگت والی لڑکی کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ جب میں ننیال میں آتا تو صرف شمسہ کا نام گونج رہا ہوتا۔ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر صرف شمسہ کو نیچا دکھانے کے لیے میں دن رات محنت کرنا شروع ہو گیا۔ میں بھی کلاس میں فرسٹ آنا شروع ہوا، مگر پھر بھی میرے بجائے شمسہ کی ہی قابلیت کے ڈنکے بجائے جاتے، میرے اندر ایک آگ لگ جاتی۔
مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی کا نام لڑکے سے پہلے لیا جائے، اور وہ بھی ایک اتنے خوبصورت لڑکے سے پہلے۔ میں ہر قیمت پر شمسا کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، مگر پھر بھی شمسا مسلسل آگے اور بہت آگے نکلتی جا رہی تھی۔ شمسا خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بن رہی تھی، اور مجھے لگتا تھا اگر شمسا ڈاکٹر بن گئی تو میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ کوشش کے باوجود بھی میڈیکل نہ پڑھ سکا۔ پھر وہ ہوا جو شاید آپ کو معلوم نہیں۔ مجھے اور شمسا کو معلوم ہے کہ میڈیکل کے ایگزام کے درمیان تم نے شمسا کو اغوا کروایا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی نے رحیل کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ کیا؟ یوسف اور رقیہ کی بے یقین آواز بہت زور سے گونجی۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر رحیل نے ان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ میں نے شمسا سے شادی صرف اسی لیے کی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے بہت محنت کی، دن رات ایک کر کے اپنا کیریئر بنایا، اور شمسا کو پورا سال امریکہ میں اس طرح مصروف رکھا کہ وہ پڑھائی نہ کر سکے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو یقین دلاتا رہا کہ میں اس کے لیے میڈیکل کالجوں میں داخلے کی بہت کوشش کر رہا ہوں۔ شمسا بہت سادہ اور بہت صابر لڑکی ہے۔ اس نے مجھ سے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کوئی مطالبہ کیا۔ شمسا مجھے بالکل پسند نہیں تھی، وہ صرف میری ضد تھی۔ میرے جیسے خوبصورت لڑکے کے ساتھ اس کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو امریکہ میں جاتے ہی اپنے خوابوں کی ملکہ روزی مل گئی تھی۔ روزی کا حسن بے مثال تھا، شمسا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر جب شمسا کو دھوکے سے میں نے پاکستان بھیج دیا تو کئی مہینے روزی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی مجھے ایک بے چینی اور بے قلی رہی۔ جب شمسا وہاں تھی تو زندگی بہت پرسکون تھی۔ وہ سکون شمسا کے جانے کے بعد مجھے آج تک نہیں ملا۔ شمسا کے جانے کے بعد جیسے نصیب مجھ سے روٹھ گیا۔ میری فرم میں میرے کولیگ نے بہت بڑا فراڈ کیا اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت شور مچایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، مگر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اتنی شاندار نوکری، میرے خوابوں جیسی، میری آنکھوں کے سامنے ہی سے میری زندگی سے نکل گئی۔ مجھ پر فراڈ کا کیس چلا اور میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکا، بالکل اسی طرح جس طرح شمسا بے گناہ ہو کر بھی گناہ گار ٹھہرائی گئی۔ پہلے اللہ نے مجھے مہلت دی تھی اور میں نے خوب من مرضی کے کام کیے، اور اب خدا کی مرضی کی باری تھی۔ مجھے 1 سال جیل ہوئی، وہی مجھے ڈرگ کی لت پڑ گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا، بلکہ سب کو اسی طرح کا تصور دیا کہ جسے شمسا کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ جس لڑکی کو دنیا کے سامنے میں اتنے چاؤ اور ارمانوں سے بیاہ کر لے گیا تھا، سب اسی لڑکی کو قصوروار ٹھہراتے رہے، اور یہی میں چاہتا تھا۔ مگر میں ایک ایسی واحد ذات کو بھول گیا جو سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور اب وہ ذات کر رہی تھی۔ وہ ذات جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے، ذرا بھر نیکی اور ذرا بھر برائی، ہر ایک کا بدلہ پورا پورا تول تول کر ناپ ناپ کر مجھ کو مل رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، صرف میں ہی تباہ نہیں ہوا، میرا پورا خاندان، میرے ماں باپ، میرے بھائی، سب برباد ہو گئے۔ گناہگار تو میں تھا، مگر میرے گھر والوں کو بھی سزا ملی، شاید اس لیے کہ مجھ پر جو بیتی وہ تو میری سزا تھی، مگر اپنے پیاروں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر جو اذیت ہوتی ہے وہ سزا سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مجھے اپنے برباد ہونے کا اتنا دکھ نہیں، کیونکہ میں اسی قابل تھا، مگر اپنے گھر والوں کا دکھ اور ان کی تکلیف میری برداشت سے باہر ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں بڑی ہمت کر کے آیا ہوں، اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے مجھے وہ بد دعا لگ گئی ہے جو شاید آپ لوگوں نے کبھی زبان سے نہیں مانگی ہوگی، مگر دل سے، جسم کی ایک ایک رگ سے نکلی ہوگی، اور دل کی التجا سیدھی عرش پر گئی اور میں فرش پر بے تقریر ہو گیا۔ اب رحیل کی آواز بند ہو گئی تھی، صرف آنسو بول رہے تھے، پچھتاوے سر جھکائے پڑے تھے۔
پھر اچانک رحیل اٹھ کر شمسا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ شمسا، تم جانتی ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں حسد کی آگ میں جل جل کر کولا ہو گیا ہوں۔ تمہارا صبر، تمہاری خاموشی مجھے مار دے گی۔ مجھے خدا کے لیے کوئی بد دعا ہی دے دو کہ میں مر جاؤں، یا پھر میرے سکون کی دعا کرو۔ شمسا بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ کمرے میں اتنے نفوس تھے مگر رحیل کے آنسوؤں اور آہوں کی آواز کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ یوسف نے شمسا کی طرف دیکھا۔ شمسا اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب خاموشی سے شمسا کو تک رہے تھے۔ رحیل صاحب، میں نے کبھی بھی آپ کو بد دعا نہیں دی۔ میری زندگی میں جو کچھ ہوا خدا کے حکم سے ہوا، اور خدا نے میرے لیے ایک بہترین زندگی لکھ دی تھی۔ بہترین شوہر، خوبصورت صحت مند بچے، عزت اور محبت بھرا میرا سسرال، اور پھر میرے بابا جنہوں نے میرے ماں باپ کے بعد میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ آپ جائیے، آپ کی ماں کو آپ کی بہت ضرورت ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اتنا کہہ کر شمسا اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ شمسا کسی کو نہیں بتا سکی کہ رحیل نے اسے کہا تھا جب تک شمسا ڈاکٹر نہیں بنتی رحیل اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے گا، کیونکہ ڈاکٹر بننا شمسا اور رحیل دونوں کا خواب ہے۔ اور اسی طرح کے سنہری خوابوں میں پورا سال اس نے شمسا کو جکڑے رکھا۔ جب مال میں ڈاکٹر صدیقی نے شمسا سے اکیلے میں بات کی تو ان پر واضح کر دیا کہ سسٹر ماریا وہی نرس ہے جو تہہ خانے میں شمسا کو انجیکشن لگاتی رہی تھی۔ اور پھر بعد میں بہت سی رپورٹ اور ٹیسٹ سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ شمسا ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ تب شمسا حیران رہ گئی کہ رب نے کس طرح اس کی عزت بنائی اور اس کو اتنا اچھا سسرال اور شوہر عطا کیا۔ شمسا نے کبھی بھی اپنی قسمت سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی شمسا سوچتی اگر رحیل اس کی زندگی میں نہ آتا تو وہ ایک شاید عام سی ڈاکٹر ہوتی۔ وہ تو رحیل کی شکر گزار تھی کہ اس نے شمسا کے لیے زندگی کے بالکل نئے اور کامیاب راستے کھول دیے تھے، اور خدا نے اس کو اتنا عطا کیا تھا جو اس کے خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں تھا۔ وہ واقعی ایک عام سی لڑکی تھی جس کو رحیل کی ضد اور انا نے خاص بنا دیا، اور خود رحیل جو بہت خاص تھا اس کو شمسا کے صبر اور خاموشی نے خاک بنا دیا تھا۔ شمسا نے مغرب کی اذان سن کر آسمان کی طرف دیکھا۔ رب العالمین، آپ نے میرے لیے جو سب سے بہترین تھا وہ مجھے عطا کیا ہے۔ میں اپنے لیے جو سوچ رہی تھی آپ نے اس سے ہزاروں گنا بہتر مجھے عطا کیا ہے۔ ہر چیز، تعلیم، گھر، میرا ہمسفر، میری اولاد، ہر نعمت، ہر رحمت میری سوچ اور میرے خیال سے بہت زیادہ۔ رب العالمین ہمیشہ مجھے اپنا شکر گزار رکھنا۔ رب العالمین، میں خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں۔ جس بندے کو خدا شکر گزاری عطا کرے اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں، تو میں تو بہت خوش نصیب ہوں۔